یہ سزا اس وقت تمہیں اچھی لگے گی جب کسی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے۔ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن جب ان کے گھروں کی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے تو وہ اعلاناً یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ریپسٹ کو اسلام جو سزا دیتا ہے وہی دی جائے۔ وہ اس چیز کا مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، جس طرح تمہاری بیٹی کی عصمت تمہارے لیے عزیز ہے، اسلام ہر بیٹی کی عزت کو وہی عزت مقام دیتا ہے، ہر بیٹی کی عزت کا مقام ہے۔ انہیں سنسار کرنے کے لیے لے جایا گیا اور صحابہ نے انہیں سنسار کر دیا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ واپس جب آئے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے حدود ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ دل بھی تو کسی سے لگا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، حضور گئے نہیں تھے۔ صحابہ جب آئے تو حضور نے پوچھا میرے مائز کو جب مار رہے تھے تم لوگ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ان کو جب مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ترحم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ پر رحم کر دیجیے۔ انہوں نے خود سے اقرار کر کے وہ سزا کو لیا ہے، زبردستی پکڑ کر کے ان کو سزا نہیں دی گئی۔ مائز اسلمی جانتے تھے کہ اگر میں دنیا کی سزا لے لوں گا تو محفوظ، اگر قیامت کی سزا کا انتظار کیا تو اس سے 99 گنا زیادہ سزا ہو سکتی ہے۔ وہ صحابی جانتے تھے، اسی لیے دنیاوی سزا کو انہوں نے ترجیح دی، خود سے قبول کیا کہ مجھے یہی سزا دو، آخرت کی سزا کا میں انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، سزا تو ہوئی، لیکن جیسے ہی ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا آقا میرے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی تھی، میں نے وہ لے کر کے مائز کی کھوپڑی پر مارا تو ان کی کھوپڑی پٹ گئی اور خون میرے جسم پر آ کر گرا، تو میں یہ سوچ کر کے ہٹ گیا کہ گنہگار کا خون ہے، میرے آقا کو جلال آ گیا۔ کھڑے ہو گئے، کہا اپنے جملوں کو واپس لو، وہ میرے دربار میں آ کر توبہ کر کے گیا ہے، یہ سزا جو دی جا رہی تھی وہ حدود قائم رکھنے کی سزا ہے، نظام عدل ہے، یہ قانون ہے، لیکن تم نے کیسے کہا کہ وہ گنہگار کا خون تھا، پاپی کا، خطا کار کا خون تھا؟ تم اپنا جملہ واپس لو، اس لیے کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ بشارت دے کر کے کہ یا رسول اللہ آپ کے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کیے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو ایک بار پہنچ جائے مولا کریم اس کے بھی گناہ معاف کرتا ہے، اس کے متعلقین کے بھی گناہ معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے آج بھی وہ دربار کھلا ہوا ہے۔ اب بات آتی ہے، صحابہ تو گئے حضور کے پاس، جب کبھی ان سے خطائیں ہوئی حضور کے پاس گئے،